بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک شاعر نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں قصیدہ لکھا۔ نبی ہے آسرا اے کل جہان دا، نبی دا آسرا اے ماں حسین دی۔ بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ یہ آقا علیہ السلام کی گستاخی ہے، یہ صحیح قصیدہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام معاذ اللہ کیا محتاج ہو گئے کسی کے، کیا بے آسرا ہو گئے، یا اب آقا علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ کے آسرے کی ضرورت ہے؟ استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ عجیب قسم کی باتیں کی، نہ انہیں علم سے شغف ہے، نہ کتب بینی کا شوق ہے، نہ مطالعے کا شوق ہے کہ یہ اظہار محبت کی بات ہے۔ اور اگر یہ کہہ بھی لیا جائے کہ سیدہ فاطمہ آقا علیہ السلام کا آسرا ہے، آقا علیہ السلام کے جینے کی وجہ ہیں، آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کا قرار ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے، لیکن معاذ اللہ بغض فاطمہ میں کیا کچھ کہنا شروع کر دیا، حقائق سے ہی جان چھڑا دی۔ اور بھی بہت سے ایسے دلائل ہیں، انہیں پس پشت کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ شان برداشت نہیں ہو رہی کہ آپ ان کو حضور کا آسرا کیسے کہتے ہیں، کہ ساری دنیا کا آسرا حضور کی ذات ہے اور حضور کا آسرا فاطمہ ہے۔ معاذ اللہ، حضور کیا بے آسرا ہیں؟ حضور کیا محتاج ہیں؟ اللہ کا خوف کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے اللہ کو جو قرض حسنا دے؟ اب آپ اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے کہ جو اللہ کو قرض دے گا اللہ اس کا مقروض ہو جائے گا؟ اب اللہ کیا محتاج ہو گیا ہے؟ اللہ کیا معاذ اللہ مفلس ہو گیا؟ آپ کریں اس پر یہ معاملہ، اس آیت کا آپ یہ معنی کریں گے؟ نیگیٹو پہلو تو یہاں نکل سکتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ اظہار محبت کی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتنی خوبصورت تعبیر بیان کی ہے عربی زبان کے حوالے سے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کیا خوبصورت بات سمجھائی ہے۔ کاش ہم عربی زبان جانتے، کاش ہم عربی سے شغف رکھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن نیگیٹو پہلو تو یہاں بھی نکل سکتا ہے، جیسے ہم نے اس قصیدے میں نکالا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں لوٹائے گا اسی طرح، ایک کے بدلے 10 دے گا۔ لیکن آپ اس کا معنی کریں کہ اللہ میرا مقروض ہے، اللہ کی بے ادبی ہے یہ، ہم ایسی بات نہیں کرتے، تو آپ وہاں پر یہ جملہ کیوں بولتے ہیں؟ معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی محبت اور عظمت کی بات ہے، آپ اس کا نیگیٹو پہلو ہرگز نہ نکالیں۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے، مال کا بھی اور ہم نشینی کا بھی۔ اب آپ ایک لحاظ سے کیا کہیں گے کہ سیدنا ابو بکر آقا علیہ السلام کے محسن ہیں، احسان تو کیا ہے، لیکن ساری کائنات پر حضور کا احسان ہے، خود حضرت ابو بکر پر بھی حضور کا احسان ہے، تو یہاں ہم یہ معنی کریں گے کہ اس اعتبار سے سیدنا ابو بکر ایک نمبر زیادہ لے گئے معاذ اللہ حضور سے کہ چونکہ حضور پر بھی ابو بکر نے احسان کر دیا؟ استغفر اللہ، ہرگز یہ معنی نہیں کریں گے۔ یہ بات محبت کی بنا پر کی جا رہی ہے کہ سیدنا ابو بکر نے آقا علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا، بہت خدمت کی آقا علیہ السلام کی۔ آقا علیہ السلام نے اس اعتبار سے ان کی فضیلت بیان کی کہ مجھ پر سب سے زیادہ جو اچھائی کی ہے، بھلائی کی ہے، وہ ابو بکر نے کی ہے۔ تو ایک روایت میں بڑے عجیب الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، کسی کا بھی ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں جس کا ہم نے بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، بے شک ان کے ہمارے اوپر احسان ہیں جن کا بدلہ اللہ قیامت کے دن چکائے گا۔ اب اگر آپ اس بات کو اس طرف لے کر جاتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ اگر حضرت ابو بکر آقا علیہ السلام پر احسان کر کے آقا علیہ السلام کے محسن بن سکتے ہیں، آقا علیہ السلام پر احسان کرنے والوں میں ان کا شمار ہو سکتا ہے اور اللہ سے اجر پانے کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ کو آقا علیہ السلام کا آسرا کہہ کر آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ سیدہ فاطمہ آقا علیہ السلام کے جینے کی وجہ ہیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو آپ قرضہ دے رہے ہیں اور جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ قرضہ واپس بھی کرے گا، ایک لحاظ سے مقروض ہو گیا نا، ادب کے خلاف جملہ ہے، تو یہ ساری باتیں کہنا شروع کر دیں۔ سیدنا ابو بکر آقا علیہ السلام کے محسن ہیں،
آقا علیہ السلام پر انہوں نے احسان کیا ہے، قیامت کے دن اس احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو آقا بنی ہے، آقا علیہ السلام کے جینے کی وجہ ہے۔ حضور ان کو دیکھتے تھے، سانسوں میں سانسیں آ جاتی تھی۔ فاطمہ کی خوشی میں محمد کی خوشی، فاطمہ کی غم میں محمد کا غم، اتنی لاڈلی بیٹی تھی۔ تو یہ سارے دلائل میں نے کیوں عرض کیے کہ ہم ایک چیز کو مان لیتے ہیں، دوسری کا رد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ اظہار محبت کی چیزیں ہیں، انہیں اظہار محبت کے دائرے میں رہ کر دیکھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، سیدہ فاطمہ کی محبت نصیب کرے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں اس قصیدے کا کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام لاچار ہو گئے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ محبت کی بات ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے کہہ بھی لیا جائے کہ سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، آپ کا خون ہے، آقا علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کے جملے ہیں۔ جیسے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہا، ورنہ ہم کہیں گے ابو بکر حضور کے محسن ہیں، فاطمہ حضور کا آسرا ہے، اللہ ہمارا مقروض ہے، خوشی سے کہیں۔ لیکن کچھ ادب کا لحاظ بھی ہم رکھتے ہیں، فاطمہ کے مسئلے میں گستاخی سمجھتے ہیں، باقی مسائل میں ہم وہی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے یار؟ کچھ حیا کرو، کچھ اللہ کا خوف کرو۔ اس قصیدے میں کوئی گستاخی نہیں ہے، بس محبت کی بات ہے کہ ہم محبت کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔